میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک حمیرہ نام کی لڑکی کی درد بھری کہانی سنانے والے ہیں، جس کے ساتھ اس کے گھر والوں نے وہ سلوک کیا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں۔ دوستو، ویڈیو میں بولا ہوا نام بدلا ہوا ہو سکتا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک دکھی عورت کی جس کا نام حمیرہ ہے۔ حمیرہ کہتی ہے کہ میری عمر 55 سال ہے۔ جب میں 14 سال کی تھی تو ابا جان اس دنیا سے چلے گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ میں، میری امی اور 2 چھوٹی بہنیں اور 2 بھائی، ہم 6 لوگ گھر میں بچے۔ میرے سب رشتہ داروں نے تو 1 سال تک ساتھ دیا، پھر وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ میں 8ویں کلاس میں تھی اور پھر میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ امی کے انتقال کے بعد گھر میں صرف 5 بہن بھائی رہ گئے۔ ہم لوگ ٹھوکریں کھانے لگے۔ جب امی زندہ تھی تو وہ کپڑے سلائی کا کام کیا کرتی تھی اور ساتھ میں لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرتی تھی۔ چاہے کچھ بھی تھا، امی نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ لیکن امی کے انتقال کے بعد محسوس ہوا کہ خون کے رشتے کیسے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ جو امی کے ہوتے ہوئے کبھی وہ بیٹا بیٹا کہا کرتے تھے۔ امی کی آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی، وہ ہم کو جانور سمجھنے لگے۔ میری چھوٹی بہن جو سب کی لاڈلی تھی، امی کے بنا ایک پل نہ رہتی تھی، لیکن امی کے جانے کے بعد وہ بہت ضدی ہو گئی۔ وہ دروازے پر کھڑی رہتی اور ہر آنے جانے والے سے پوچھتی کہ میری امی کو تو نہیں دیکھا۔ حمیرہ بتاتی ہے کہ میں اسے گود میں اٹھا کر بہت سمجھاتی، لیکن کبھی میری چھوٹی بہن رات کو اٹھ کر رونے لگتی کہ مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ میں بھی رویا کرتی، یاد تو مجھے بھی آتی تھی۔ حمیرہ کہتی ہے کہ میرے 2 بھائی اور 1 بہن اسکول جاتے تھے، لیکن چاچو لوگوں نے یہ کہہ کر ان کا اسکول چھڑوا دیا کہ ہم تم لوگوں کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے، یہ کوئی کام سیکھ لے گے تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے گے۔ میں نے چاچو سے کہا کہ میں کالج جانا چھوڑ دیتی ہوں، لیکن ان کو پڑھنے دو، مگر وہ نہ مانے اور سب کا اسکول چھڑوا دیا۔ اس کے بعد وہ 1 بھائی کو گاڑی دھونے والے کی دکان پر چھوڑ گئے اور 1 کو ویلڈنگ کی دکان پر۔ ایک رات وہ دونوں بھائی بہت روئے۔ میں کھانا بنا کر آئی تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ میری کمر پر تیل لگا دو، بہت درد ہو رہا ہے، دیکھو کتنے نشان بنے ہیں۔ میں ان کی سب باتیں سن رہی تھی۔ بعد میں بھائی بولا، بابا ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ اس آدمی نے مجھے کتنا مارا ہے۔ میں نے چاچو کو بتایا تو انہوں نے بھی مجھے تھپڑ مار دیا۔ دونوں بھائی رو رہے تھے تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں ان کے پاس گئی، دیکھا کہ کام سکھانے والے نے کسی غلطی پر اسے بہت مارا تھا۔ ابھی کام کرنے کی ان کی عمر ہی کیا تھی۔ میں نے دونوں سے کہا کہ کل سے تم اسکول جاؤ گے، تو دونوں بھائی میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، باجی چاچو مارے گے۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ اب کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ چھوٹی بہن جسے چاچی نے نوکرانی بنا رکھا تھا، سارے کام کرواتی تھی، جھاڑو برتن سب کرواتی تھی، اس کو بھی میں نے پڑھانے کا ارادہ کیا۔ آگے حمیرہ کہتی ہے کہ اگلے دن میں نے تینوں بہن بھائی کو ساتھ لیا اور ایک اسکول داخل کروانے چلی گئی۔ جب چاچو کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بہت مارا۔ میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ چاچو مجھے بکنے لگے کہ تیری یہ مجال کہ گھر سے باہر جائے گی۔ میں نے چاچو کو جواب دیا، آپ کو میرا باہر جانا برا لگا، لیکن جب میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی تب تمہاری غیرت کہاں گئی تھی؟ چاچو نے مجھے بہت مارا، لیکن مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ میری ماں جن کے گھروں میں کام کرتی تھی وہ لوگ بہت امیر تھے۔ میں نے ان سے مدد مانگی تو انہوں نے بیٹی سمجھ کر میری مدد کی اور کیس فائل کر کے ہمیں گھر میں حصہ لے کر دیا اور مجھے اپنے آفس میں کچھ پڑھنے لکھنے کے لیے رکھ لیا۔ مجھے جاب مل گئی۔ چاچو لوگوں سے جان چھڑوا کر میں نے اپنے بہن بھائی کو اسکول میں داخل کروایا۔ میں کمانے لگی۔ میری چاچی، تائی، خاندان والوں نے مجھے بہت بدنام کیا۔
مجھ پر طرح طرح کے گندے سے گندے الزامات لگائے، مجھے بدچلن مشہور قرار دیا گیا۔ خاندان کے سب لوگ مجھے بری لڑکی سمجھتے تھے، لیکن میں یہ سب برداشت کر گئی، صرف میرے بھائی اور بہنوں کے لیے۔ میں ان کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، میں چھپ چھپ کر بہت روتی تھی۔ بہنیں جو کچھ مانگتی تھی میں ان کو ایک لفظ پر ان کو لا کر دیتی، اور میں نے اپنے بھائیوں کو ہر سہولت دی۔ بھائی کالج جانے لگے تو اس نے مجھ سے بائک کی فرمائش کی تو میں نے بائک لے کر دے دی، اور وہ انکل جن کے آفس میں کام کرتی تھی وہ مجھے صدقہ زکوٰۃ بھی دے دیا کرتے تھے۔ حمیرہ آگے بتاتی ہے کہ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوئے تھے، کچھ انکل نے دیے، اور میں نے اپنا ایک گھر بنوا لیا۔ پھر میرے خاندان کے لوگوں کے زبان پر یہی تھا کہ میں غلط کام کرتی ہوں جو اتنے پیسے کماتی ہوں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پاک دامن تھی کہ ایک بھائی کو وکالت میں داخلہ دلوا دیا، چھوٹی بہن بھی اسکول جاتی رہی، وہ کھانا وغیرہ بنا لیتی تھی، وہ جو چیز کہتی میں لا کر دے دیتی، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا کپڑا ان کو لا کر دیتی تھی۔ میرے لیے بہت سے رشتے آئے، بہت نیک لوگوں کے بھی اور امیر لوگوں کے بھی، لیکن مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک بھائی اور ایک بہن کی شادی کر دی۔ بہن کا شوہر بینک میں جاب کرتا تھا، ماشاء اللہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اور اس کے 5 بیٹے ہیں، لیکن جو بھائی وکیل بنا اس نے چاچو کی بیٹی سے شادی کر لی۔ مجھے دکھ نہیں تھا کہ جو چاچو ہمیں مارتا تھا، ذلیل کرتا تھا، اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ آخر بیٹی کا کیا قصور تھا؟ بھائی کی پسند تھی، ضد کرتا رہا تو میں منع نہ کر سکی، لیکن اب وہ جوان ہو چکا تھا اور میں مجبور ہو گئی۔ بھائی کی شادی چاچو کی بیٹی سے کروا دی، لیکن پھر یہ ہوا کہ تایا کے بیٹے سے میری چھوٹی بہن کی شادی کرنی پڑی۔ دونوں بھائی کہتے تھے کہ تایا کا بیٹا انگلینڈ میں ہے، بہن خوش رہے گی۔ میں بھی تو سب کی خوشی چاہتی تھی، سب کے گھر آباد تھے، سب اپنی خوشی میں خوش تھے۔ بھائی اچھے پیسے کمانے لگے اور پھر مجھ سے کہنے لگے کہ باجی آپ جاب چھوڑ دو۔ حمیرہ کہتی ہے کہ اب حالات دیکھ کر میں نے جاب چھوڑ دی۔ میرے علاوہ سب بہن بھائی سب چاچو تایا کے گھر جاتے ہیں۔ چاچو تایا لوگ اب بھی مجھ سے بات نہیں کرتے، آج بھی نفرت کرتے ہیں، مجھے آج بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ دونوں بھائی اب چاچو لوگوں کی زبان بولتے ہیں، مجھ سے بنا بات پر جھگڑتے ہیں، اور پھر کبھی خود آ کر بھی معافی مانگتے ہیں۔ بہنیں تو اپنے گھروں میں خوش ہیں، میں بھی ان کی خوشی میں خوش ہوں، لیکن میرے بھائی کی بیویاں مجھ سے کبھی بھی پیار سے بات نہیں کرتی۔ ان کی اولاد جوان ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو مجھ سے دور رکھتی ہے۔ میں ایک کمرے میں اکیلے پڑی رہتی ہوں، نماز ادا کرتی ہوں، کھانا دیتے ہیں تو کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے میرے ذمے لگا رکھا ہے کہ تینوں ٹائم کے برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا۔ بھائی کبھی تلخ کلامی کرتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ کاش اپنا گھر بسا لیتی تو آج یہ سب نہیں ہوتا۔ خیر بہن بھائی خوش ہے، آباد رہے، میرا کیا ہے، کیا پتہ کب مر جاؤں۔ بس ایک پچھتاوا ہے کہ شادی کر لیتی۔ اب وقت گزر گیا ہے، اب جیسے بھی ہے سانسیں گزارنی پڑے گی۔ دوستو یہ کہانی ایک 55 سال کی عورت کی ہے۔ اگر کوئی بہن بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے کچھ کرتا ہے تو آخر میں ان کو صلہ نہیں ملتا، آخر میں اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور دوسری ایک حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت کبھی اس معاشرے میں اکیلی نہیں رہ سکتی، اسے شوہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی اولاد چھوڑ دیتی ہے تو اپنے شوہر کے سہارے جی لیتی ہے۔ آج کل کے دور میں اگر خدا نخواستہ کسی کو طلاق ہو جائے یا کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ خود سے ہی نہیں کرتی، لیکن بعد میں وقت گزرنے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے رویے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ کاش میں شادی کر لیتی۔ دوستو اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں،
وہ ہمارے لیے وہ سب کر سکتے ہیں جو کوئی انسان ہمارے لیے نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ درد بھری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔